جیسے ہمارے مرحوم نثار عثمانی صاحب کہتے تھے کہ بھئی جرنلسٹ کو جنرلسٹ بھی ہونا پڑتا ہے، لہٰذا آپ فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، آپ سیاسیات بھی پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ معاشیات کا بھی علم چاہیے، کم از کم بیسک یہ جو علوم ہیں ان کی کچھ نہ کچھ یعنی معلومات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے وہی بات میں کہوں گا جو بہت سارے میری طرح کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں مشکل جرنلزم ہو رہا ہے، مگر مشکل جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ جرنلزم ہو سکتا ہے. اگر ٹائم بہت برا ہے تو اس میں بہت اچھا جرنلزم ہو سکتا ہے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. جمہوریت، آئین، مساوی شہریت اور سول لبرٹیز وغیرہ یہ دور جدید کی نعمتیں ہیں جہاں تک پہنچنے میں انسانی تہذیب کو ہزاروں برسوں کا سفر طے کرنا پڑا ہے، تو انہیں ہم بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اور ایک ایسی ریاست جس میں یہ تمام نعمتیں، یہ تمام خوبیاں موجود ہوں، وہ تبھی ممکن ہو سکے گی جہاں پر آزاد صحافت ہو اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، رائٹ ٹو انفارمیشن ہو. آج آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی جرنلزم فار ڈیموکریسی تھرو ڈیکیڈز ان پاکستان. یہ ڈاکومنٹری پروڈیوس کی تھی سمر نے. سمر از سوسائٹی فار الٹرنیٹیو میڈیا اینڈ ریسرچ. آپ نے اس میں پاکستان کی جو صحافتی تاریخ ہے اس کا احاطہ ہوتا ہے دیکھا آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ صحافت اور جمہوریت کا آپس میں کیا انٹیگرل ربط ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ نے دیکھا. جو اس کو چیلنجز ہیں وہ آپ نے دیکھے. لیکن ابھی بھی اس پہ بہت گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے آج کے سیشن کا اب ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، یعنی پینل ڈسکشن، جس میں آپ بھی شریک گفتگو ہو سکیں گے. میں مزید وقت نہیں لینا چاہوں گا، بس میں آپ کے سامنے پینلسٹ کا مختصر سا تعارف کراتا جاؤں. میرے دائیں طرف موجود ہیں ڈاکٹر واجد ذوالقرنین. آپ ہیڈ آف میڈیا اسٹڈیز ہیں، آپ ہیڈ ہیں میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے زیبسٹ میں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ناصر زیدی صاحب. آپ ہیں فارمر جنرل سیکریٹری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس. میرے بائیں جانب موجود ہیں سجاد اظہر صاحب. جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مظہر عارف صاحب. اچھا، ان کا ہم خاص طور پہ اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ پروڈیوسر ہیں اور اسکرپٹ رائٹر ہیں اس ڈاکومنٹری کی جس کو آپ نے ابھی ملاحظہ کیا. اس کے علاوہ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سمر یعنی سوسائٹی فار الٹرنیٹیو میڈیا اینڈ ریسرچ کے. آج کے سیشن کی یا اس پینل ڈسکشن کی نظامت کی ذمہ داری ہماری درخواست پہ ڈاکٹر روش ندیم نبھائیں گے. آپ انہیں جانتے ہیں، ایجوکیٹر ہیں، آتھر ہیں، پوئٹ ہیں، لٹریری کرٹک ہیں. اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں جب کوسچن اینڈ آنسر کے لیے سیشن اوپن ہو. جسٹ ریز یور ہینڈ اور مائکروفون اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد آپ گفتگو کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی لیٹ اسٹارٹ دس پینل ڈسکشن. تھینک یو. بہت شکریہ نیر آفاق. دوستو، دی بلیک ہول میں خوش آمدید. ابھی آپ نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی. 20 منٹ کے اندر پاکستان کی 70-80 سال کی جمہوری تاریخ اور صحافتی تاریخ اور اس کی مزاحمت اور حکومتی اور ریاستی کردار ایک بہت جامع انداز میں آپ کے سامنے آیا. ڈاکومنٹری بذات خود ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہے، اور اس میں چیزوں کو ایک شارٹ ٹائم میں کنوے کرنا بذات خود بہت سارے ٹیکنیکی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے پروڈیوسر، اس کے اسکرپٹ رائٹر جناب مظہر عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو جس انداز میں ٹائپ رائٹر کی آواز کے ساتھ شروع کیا گیا اور پھر ہاتھ سے لکھنے کا عمل آیا، پھر اس کے بعد عہد بہد ایوب کے دور سے لے کر بھٹو کا دور، ضیاء الحق کا دور، پرویز مشرف کا دور، درمیان کے جو جمہوری پیریڈز ہیں وہ، اور صحافت جو ہے کیسے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک اور پھر آن ورڈ اس کا جو سفر ہے، اس کا ڈیکلائن، اس کا فال، اس کے ہیروز، یہ سارا کچھ ڈسکس ہوا.
یہ بذات خود ایک بہت دلچسپ کہانی ہے کہ یہ سارا کچھ اپنے اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں کیسے یہ کاوشیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں. میں صاحب اس پہ کائنڈلی آپ روشنی ڈالیے. آپ مجھے اسکریننگ سے پہلے بہت دلچسپ کوئی گفتگو کر رہے تھے, کائنڈلی دوستوں تک پہنچائیے. شکریہ روش ندیم صاحب. ابھی میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شاید وسائل اتنا بڑا مسئلہ بنتے نہیں ہیں. اس فلم کے بنانے میں ڈاکٹر واجد صاحب, ان کے 2 شاگرد, ایک میرا بیٹا ہے ادھر بیٹھا ہے, اگر بیٹے آپ سامنے آ جاؤ, راول بخش, اس کا نام بھی راول ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں, اور ایک ان کے اور دوست تھے جو وہ کرتے تھے فلم. تو انہوں نے ٹریول کیا, کراچی, لاہور, ادھر ادھر انٹرویو کیے, وہ انہوں نے کیے. اب جب آ گیا تو یہ جو ٹائپ رائٹر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں انگلیاں چلا رہا ہوں ٹائپ رائٹر کے اوپر. یہ ٹائپ رائٹر میرا 1990 سے میرے ساتھ ہے, ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. یہ ٹائپ رائٹر میرا ہے, اور وہ جو ہاتھ لکھ رہا تھا اردو میں, وہ ہاتھ بھی یہ میرا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے یعنی 2 نوجوان اور میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, تو یہ ہم نے ہی بنایا ہے. اور جتنی آپ یہ وہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس کو تلاش کرنے میں راول کا ہے کام سارا, اس کا ہاتھ ہے. اور جو ٹیکنیکل ہے اور بنانا ہے وہ جو ان کے دوسرے دوست تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے, حمزہ طلعت, تو وہ ٹیکنیکلی سارا اس نے ہینڈل کیا. باقی اسکرپٹ میں نے لکھا. اس میں ایک چیز میں معذرت کرتا ہوں کہ جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ کلمزی انگلش میں ہے, تو وہ اس سے میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں اتنا ماہر نہیں ہوں انگریزی کا, اردو میں تو شاید ہوں. لیکن یہ ہم نے 3 لوگوں نے گھر میں ہی بیٹھ کے اس کی ایڈیٹنگ کی بنایا. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اسٹوڈیوز اور یہ وہ چیزیں نہیں تھیں. تو یہ وسائل بھی ہمارے اپنے تھے. اتنا تھا کہ انہوں نے ٹریول کیا, کراچی گئے, لوگوں سے انٹرویو لیے, اور بڑے ہی جو اس وقت نامور جرنلسٹ تھے ان سے انٹرویو لیے, اور وہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. تھینک یو. اس میں مطلب جو آپ نے سمبلز ابھارے وہ بڑے میننگ فل ہے. مثلا ٹائپ رائٹر جو ہے, اب تو رائٹر ٹائپ ہو گیا نا, لیکن اس وقت ٹائپ رائٹر جو ہے وہ بذات خود جو برٹش انڈیا کے دور میں ایک ٹریڈیشن بنی جرنلزم کی, اور وہاں سے ہاتھ سے تک آتے آتے جو صورتحال آگے آئی, تو اس میں بہت سارے میننگز ہیں. اور پھر جو آپ نے فوٹیج استعمال اس میں کیے ہیں, جو آپ نے اخباروں کے ٹکڑے, تصویریں اور یہ سارا کچھ, پھر اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ نے دکھایا اور جن کے انٹرویوز لیے, یہ بہت بڑی علامت ہیں ہمارے ہاں مزاحمت کی اور صحافت کی اور ڈیموکریٹک اسٹرگل کی. مجھے بتائیے کہ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا, آپ کیا کنوے کیا کرنا چاہتے تھے اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو میں خود شریک تھا اس اسٹرگل میں بھی جرنلسٹوں کی. PFUJ میں وائس پریزیڈنٹ تھا نثار عثمانی صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے منہاج برنا صاحب کے ساتھ ایپنک میں میں وائس چیئرمین تھا. تو یہ جتنی اسٹرگل رہی ہے ضیاء کے خلاف, تو اس وقت ہم اس میں شریک ہوتے تھے. یہیں اسلام آباد میں مجھے یاد ہے کہ ادھر ایک اقبال ہال ہے, تو اس میں ہماری وہ FSC کی میٹنگ ہونی تھی, تو وہ پولیس نے اس کو آ کے لاک کر دیا. تو میرا تو تھیلا بھی اس کے اندر رہ گیا, تو انہیں میں وہاں نہیں کرنے دیا. تو پھر پنڈی کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں وہاں شفٹ ہو گئے. تو یہ ساری اسٹرگل میں میرے آنکھوں کے سامنے ہے, سب کچھ ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اصل میں ایک ہمارے دوست ہیں, اس میں انٹرویو میں بھی ہے, بدر صاحب, بدر عالم صاحب. تو ہم کراچی گئے ہوئے تھے, تو اس سے جا کے ملے. تو اس نے کہا کہ یار ایک آپ متبادل جرنلزم کی بات کیوں نہیں کرتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بک بھی پبلش کی ہے کہ متبادل صحافت, پاکستان کے متبادل صحافت کیا ہے. وہ کیا جب وہ کر رہے تھے اور انٹرویو لے رہے تھے, تو ہم نے کہا یار پھر ایک یہ ویڈیو بھی بنا کے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے. تو وہ بک بھی شائع کر دی اور یہ بھی بن گیا. تو اس وقت ذہن میں یہی تھا.
کہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور ینگ جرنلسٹوں کے لیے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے جرنلزم کی ہسٹری کا بھی. اہم بات تو یہ ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دیں کہ جرنلزم ہے کیا اور کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیسے ہے. تو یونیورسٹیوں میں اس کی وہ یہ ڈاکیومنٹری دکھائی جائے, باقی جگہ دکھائی جائے, لیکن وہ کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا, پھر اور آدمی آپ کو پتہ ہے کافی دھندوں میں پھنس جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جرنلسٹوں کے لیے, ینگ جرنلسٹوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, بک بھی ان کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے تھی, یا ڈاکیومنٹری بھی ان کی ایجوکیشن کے لیے, کہ ان کو پتہ چلے کہ ہے کیا. اور اس میں جو عام قاری ہیں, وہ عام جو دیکھنے والے ہیں, ناظرین ہیں, ٹی وی چینلز کے اخبار پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی تھا. اس میں ہم نے یہاں پہ ایک چلایا تھا سلسلہ میڈیا لٹریسی کا, کہ اگر آپ میڈیا لٹریٹ نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سامنے آ کیا رہا ہے, یہ کون ہے جو بول رہا ہے, یہ کس کے کہنے پہ بول رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. اصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اخبار یا خبر یا کچھ بھی, یہ پریس ریلیز دینے والا کون ہے, یا ایون جو اشتہار آ رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو جب تک میڈیا لٹریٹ آپ نہیں ہیں تو آپ کو یہ کچھ سمجھ نہیں آئے کہ آپ اس کو صحیح سمجھ لیں گے, ہاں بس ایسا ہی ہوتا ہے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اور نہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ یہ پتہ لگے لوگوں کو کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے, یہ بنیادی ہمارے مائنڈ میں تھا. یہ آپ نے بہت اچھی ایک بات کی, میں بھی یہاں پر کرنا بھی چاہ رہا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ وہ کتاب جو آلٹرنیٹیو ہسٹری آف میڈیا جرنلزم کے حوالے سے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کتاب ہمارے یہاں لکھی گئی ہے. وہ یہاں ہوتی ہے دوستوں. وہ بک ایک ہے, میں لایا تھا سجاد صاحب کے لیے, جی ہاں, آپ لوگوں کو تو پہلے دی مائک میں بولیں. جی ہاں, میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آئندہ ہم کبھی اس کتاب کے اوپر بھی اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ہے اس پہ ایک پروگرام رکھیں, اور یہ کہہ لیں کہ اس کو ریٹن سطح پر ڈاکومنٹ کیا گیا ہے, وہ سارا کچھ جو یہاں پر دیا گیا ہے. کیا آپ جی جی اس میں بھی ڈاکیومنٹری بھی تھی. اس کا جو ٹائٹل ہے نا, اس کا جو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کچھ. یہ اس کا ایوب خان کے مارشل لا کے بعد جب پہلا 25 دسمبر آیا تھا قائد اعظم کا یوم پیدائش, تو اس دن ڈان نے اپنا ایڈیٹوریل نہیں چھاپا تھا, بلکہ ایڈیٹر نے اپنے ہاتھ سے احتجاجاً یہ ایک نوٹ لکھا تھا کہ آج ہم اپنا ایڈیٹوریل نہیں چھاپ رہے. تو یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ڈان کے ایڈیٹر کا. اب دیکھا نا, یہ پین کا ہے, یہاں بھی ڈاکیومنٹری میں بھی ہے, ڈاکیومنٹری میں بھی دکھایا ہے. اب یہ چیزیں ان نوجوانوں نے کہاں سے لیں, کیسے لیں, یہ صاحب ذرا اس پہ کافی وہ محنت ہوئی کہ یہ کدھر سے یہ چیزیں آ گئی ہیں. سجاد صاحب, یہ بک آپ کے لیے. باقی بہت شکریہ. اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھے لگا کہ کچھ ایسی چیزیں رہ بھی گئی ہیں ڈاکیومنٹری میں. ظاہر ہے 20 منٹ میں کیا دے سکتے ہیں, میں زمین نیائی صاحب کا جہاں پر نام نہیں آیا اور اس طرح کی چیزیں, لیکن اس کے اندر آپ نے بہت ڈیٹیل سے سارا کچھ دیا ہوا ہے. بہت شکریہ مدر صاحب. یہ آج آپ نے جو ڈاکیومنٹری دیکھی ہے, اس کے اندر جن لوگوں کو آپ نے سنا, جن کے انٹرویو سنے, ان میں سے بہت سارے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. سوری ڈاکٹر, میں بھول گیا, یہ ہم نے 2017 میں بنائی تھی. رائٹ. اس وقت سے بنی ہوئی ہمارے پاس یہ پڑی ہوئی ہے, تو کبھی ایسا موقع ہی نہیں ہوا کہ اس طرح اس کی نمائش کی جائے. ہاں, لیکن اب یہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ نسل جو کہ میری ہم عمر ہے یا مجھ سے میرے بعد کی ہے, وہ اب الیکٹرانک جرنلزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو وہ صحافت کے اس گولڈن پیریڈ کو جو ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے, جس میں ان لوگوں کے انٹرویوز آپ نے دیے ہیں, ان کی گفتگو یہاں پہ چلائی ہے, جو بڑی ڈائمینشنل ایک سٹرگل بھی رکھتے ہیں, تو ان کو اپنی ڈاکیومنٹری کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچانا یہ بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بہت اہم نام, بہت علامت کی حیثیت رکھتے ہیں مزاحمت کی, وہ موجود ہے ہمارے درمیان, اور وہ ناصر زیدی صاحب ہیں. تو ناصر زیدی صاحب, یہ آپ نے دیکھی ہے جو ڈاکیومنٹری ہے, مجھے بتائیے کہ یہ جو سٹرگل ہے ریاست, عوام اور صحافی کا جو ایک ٹرائکا ہے, مثلث ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ آئی رحمان صاحب بھی بار بار ذکر کر رہے تھے کہ
صحافی جو ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے اور عوام کی بنیاد پر، ان کی طاقت پر وہ ریاست سے اپنی مزاحمت کا آغاز کرتا ہے. تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی اسٹرگل کی بنیاد پر، اپنے ویژن کی بنیاد پر اس پہ مجھے بتائیے کہ کیسے یہ ٹرائیکا جو ہے انٹر لنکڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ناصر جواب دیں، میں ناصر کی اجازت سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ اس میں ایک ذکر آیا تھا کہ صحافیوں کو کوڑے لگے ہیں. یس تو ان میں یس کوڑے کھانے والے یہ بیٹھے ہیں ناصر زیدی صاحب. میرا خیال ہے کہ جب یس 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 میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اویئر ہو اور تاریخ کا شعور رکھتا ہو اور وہ ناصر زیدی، ان کی اسٹرگل اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس سے واقف نہ ہو. میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا، لیکن ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ یہ پروگرام بھارت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، انڈیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، دیگر سطحوں پر بھی. تو شکریہ شکریہ. ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی، یہ ڈاکومنٹری جو ہے لیونگ ہسٹری ہے جرنلزم کی بھی، ڈیموکریسی کی بھی، اور ڈیموکریسی کے لیے جس انداز میں اس ملک میں جدوجہد ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے تینوں بنیادی چیزیں جو ہے وہ اس میں کور ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جدوجہد اور جو اسٹرگل جو ہے 4 نسلوں کی اسٹرگل تھی، یہ جو ہم نے دیکھی ہے جمہوریت کے لیے اور پریس کی فریڈم کے لیے. تو آج کی نسل جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ تجربے سے گزر رہی ہے. پریس بھی جو ہے وہ ایک نئے تجربے سے گزر رہا ہے، اور ایوولوشنری پروسیس جو ہے وہ پریس کا کنٹینیو ہے، لیکن اس میں جو کنٹینٹ کی ایتھینٹسٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. اس دور کے جرنلزم میں اور اس دور کے جرنلزم کا فرق جو ہے وہ ہے ایتھینٹسٹی کا. جیسے آئی رحمان صاحب نے کہا کہ جرنلسٹ جو ہے اس کو ایتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہسٹری کو رقم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لیونگ ہسٹری جو ہے نا وہ رقم کر رہا ہوا آبجیکٹیولی وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے بائسز کے علاوہ. لیکن اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اب بائسز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں، اور جرنلزم جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی کا پہلو جو ہے نا وہ تقریباً سائیڈ لائن پہ ہو چکا ہے. تو دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی پریس جو ہے 72 سالوں میں آزاد نہیں تھا، آج بھی آزاد نہیں ہے. جمہوریت آج بھی موجود نہیں ہے. اتھارٹیرین رویے جو ہے وہ آج موجود ہیں، اور وہ قوتیں جو کنٹرولنگ اتھارٹی رکھتی ہیں وہ آج 72 سالوں میں کی جدوجہد کے باوجود آج وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. پریس جو ہے وہ سبجوگیٹ ہو چکا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت پریس جو ہے مالکان ہتھیار ڈال چکے ہیں. ایڈیٹوریل کنٹینٹ جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس پہ کنٹرول جو ہے وہ ان قوتوں کا ہے. پہلے زمانوں میں جو 70 سال کی تاریخ ہے اس میں فیزز مختلف ہوتی تھی. ایڈوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے مالکان کو کہہ کے
ایڈیٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. بعض ایڈیٹر جو ہے وہ کنونس نہیں ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, اور مالکان جو ہے انہوں نے بزنس کمانے کے لیے جو ہے وہ جو ایک مقدس ایک پیشہ تھا صحافت کا, اس کو جو ہے کمرشلائز کر دیا ہے. کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ پیسہ ہی کمانا جو ہے وہ سب کچھ ہے. صحافت جو ہے وہ ہسٹری, لیونگ ہسٹری جو لکھنی چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ زیادہ ایوالو ہو رہی ہے آج کے دور میں. تو اس وقت جو ہے نئی نسل کے لیے, کہ پرانی نسل نے تو اپنے انداز میں جدوجہد کی, ٹریڈ یونینز مضبوط تھیں, اور ان مضبوط ٹریڈ یونینز نے جو ہے وہ اتھارٹیرین رول کو بھی چیلنج کیا اور سویلین فساد کو بھی چیلنج کیا. لیکن آج ٹریڈ یونین نہیں ہے, ٹریڈ یونین ویک ہو گئی ہے. اخبارات میں نام کی ٹریڈ یونینز ہیں. پہلے زمانے میں بڑی اسٹرانگ ٹریڈ یونینز ہوتی تھی اخبارات کے اندر, اب نہیں ہیں. لیکن اور جو صحافتی تنظیمیں تھیں وہ بھی کسی حد تک ڈکلائن کا شکار ہیں. لیکن اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ جو لوگ سٹرگل کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ پریس کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, پریس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ پریشرائز کیا, اور بے شمار گروپس جو ہیں وہ کریٹ کیے. جس طرح پالیٹکس میں راتوں رات ریپبلکن پارٹی بن گئی, راتوں رات ایک نئی پی ایف یو جے, جب 78 کی تحریک چل رہی تھی, راتوں رات ایک نئی پی ایف یو جے جو ہے وہ ایوالو ہو گئی, اور اس نے جو ہے تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو تنظیموں میں بھی ڈکلائن جو ہے وہ آج ہے. تو آج کا جو بنیادی سوال ہے اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئی نسل کے لیے ایک میسج ہے کہ ہمیں پریس کی آزادی اگر چاہیے, جمہوریت اگر چاہیے, رول آف لا اگر چاہیے, تو ساری چیزیں مربوط ہیں. اور یہ چیزیں اسی صورت میں ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم مسلسل جدوجہد کا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں. اور یہ عمل جو ہے وہ اب نئی نسل کے نوجوانوں کو, جو نئے صحافی آ رہے ہیں صحافت کے اندر, پروفیشنل, اور نئی نسل, اب اسٹوڈنٹس بے شمار یونیورسٹیز کے اندر, ماس میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, تو ان کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پروفیشنلی جتنا زیادہ کمپیٹنٹ کریں گے اتنا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو یہاں پہ ہم اس ہسٹری میں بھول گئے. سول اینڈ ملٹری گزٹ ایک بہت بڑا اخبار ہوتا تھا. سول اینڈ ملٹری گزٹ جب بند ہوا تو وہ ایک خبر کے اوپر بند ہوا, اور وہ خبر تھی کہ کشمیر کے بارے میں ایک رپورٹ دہلی سے آئی. وہ ایڈیٹر نے وہ سنگل کالم خبر جو ہے وہ چھاپ دی. اب اس کے اوپر ناراض ہو گئے جو کشمیر سینٹرک فورسز تھی. آپ کو یہ 51 کی بات ہے کہ کب سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈارک فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو پریشر آیا. اب اس پریشر کے نتیجے میں یہ کہا گیا, ایڈیٹر نے کلیریفائی کیا فرنٹ پیج کے اوپر کہ رپورٹر کی مس ججمنٹ کی وجہ سے جو ہے یہ رپورٹ چھپی ہے, اور ہم
माजरत करते हैं, कॉरिजेंडम छापा उन्होंने फ्रंट पेज पे प्रोमिनेंट जगह। प्रेशर आया कि नहीं, इसको बंद होना चाहिए। अंग्रेज़ एडिटर था, उसने कहा कि मैं बंद ना करें, 100 साल पुराना, सबसे पुराना अखबार है, बंद ना करें, आप इसको मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। इस पे भी राज़ी नहीं हुए। सिविल एंड मिलिट्री गज़ट की यूनियन ने स्टैंड लिया। तो बाद में तमाम अखबारात ने, जब हम बात करते हैं ना जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो तमाम अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर एडिटोरियल छापा जिसमें सिविल एंड मिलिट्री गज़ट को क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि ये मुल्क दुश्मनी है, इस अखबार को बंद होना चाहिए। और ये एडिटोरियल इमरोज़ में भी छपा, इमरोज़ के अलावा तमाम अखबारात में छपा। उस वक्त के अंजाम, जंग, सब फ्रंट पेज पे। इनकलाब मातरी के अलावा शायद इनकलाब मातरी नहीं, इनकलाब मातरी पाकिस्तान टाइम में नहीं छपा, लेकिन पाकिस्तान टाइम पे प्रेशर आया। फैज़ साहब उस ज़माने में मुल्क से बाहर थे। जब पाकिस्तान टाइम पे प्रेशर आया तो यहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड ने, जिसको फैज़ साहब इख्तियार दे के गए थे, उसकी मीटिंग हुई और प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान टाइम में भी डे टुमारो, जिस दिन सब अखबारात में छपा था, अगले दिन पाकिस्तान टाइम ने भी फ्रंट पेज पे सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के ख़िलाफ़ जो है वो एडिटोरियल छापा। वो एडिटोरियल मौजूद है। तो मतलब कहने का ये है कि जो प्रेस पे कदगने हैं और प्रेस को कंट्रोल करने का जो रवैया है, ये कॉलोनियल अथॉरिटेरियन इनहेरिटेंस का एक हिस्सा है। और ये जो कॉलोनियल इनहेरिटेंस है, ये आज भी हमारी रूलिंग एलीट के माइंड के अंदर मौजूद है। तो ये जो कॉलोनियल इनहेरिटेंस है, इसने उन क़ुव्वतों को भी मुतासिर किया है जो क़ुव्वतें उनकी मिलिट्री एकेडमीज़ से जो है वो तैयार होके आते हैं। तो ये जो कॉलोनियल इनहेरिटेंस थी, इस इनहेरिटेंस ने आज तक इस मुल्क को जो है वो जकड़ा हुआ है। ना जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की अबाइडेंस है। अभी आप देखें कल परसों क्या हुआ है। ये जगह जो है, ये डिबेट, डायलॉग और मुकालमे के लिए है। मुकालमे की इजाज़त जो है वो हर दौर में रही है। इवन अथॉरिटेरियन रूल के अंदर भी 4 दीवारी के अंदर आप बात कर सकते हैं, लेकिन परसों पुलिस ने रेड किया और यहाँ पे लोगों को हैरेस किया। एक दोस्त को पकड़ के गाड़ी में भी डाला। तो ये रवैया जो है, ये रवैया ये इस रवैये का इजहार जो है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बजाय प्रोग्रेस करने के डिक्लाइन की तरफ, मुतवातिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और हमें जो है वो जदोजहद का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। और वही बात है जो आई रहमान ने की है कि सहाफ़ती तंजीमों को, सिविल सोसाइटी को और तमाम जहन रखने वाले लोगों को जो है वो इन रवैयों के ख़िलाफ़ जो है अपनी मज़ाहमत को जो है और ज़्यादा मजबूत और मजबूत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा मैसेज यही है जो हमें करना है।
زبردست. جس انداز میں جن الفاظ کے ساتھ جس لہجے میں ناصر زیدی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, یہ ایک وہ نیریٹو ہے جو کم از کم آج سے 20 سال پہلے تک 35 سال پہلے تک جو ہے وہ بہت شد و مت کے ساتھ موجود ہوتا تھا. کچھ الفاظ بار بار دہرائے ہیں, جد و جہد, اسٹرگل, پروفیشنلزم, یہ 2 الفاظ ان کے ہاں بہت اہم ہیں. پھر ٹریڈ یونین کا لفظ بھی انہوں نے بولا ہے. یہ جو پاکستان کے قیام کے بعد کے 60-65 سال ہیں, اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں صحافتی گروہوں میں. نمبر 1 لیفٹ اور رائٹ والا مسئلہ, تیسرا پروفیشنلزم, تیسرا جو پروفیشنلزم کے ساتھ صحافی کی جو حیثیت ہے, اس کا جو مقام ہے, اس کا جو آنر ہے, اس کا شعور, اور اس کے ساتھ اسٹرگل. اچھا, جب یہ لفظ اسٹرگل آتا ہے تو یہ بہت ڈائمینشنل ہے. اس کی عوام کی جو جد و جہد ہے, جو جمہوری کارکنوں کی جد و جہد ہے, جو صحافتی تنظیموں کی جد و جہد ہے, جو مزدوروں کسانوں کی ان سب کے ساتھ مل کے یہ لفظ جو ہے ایک کوئن ہوا, اور اس نے رول کیا پاکستان بننے کے 60-65 سال بعد. جو اب بھی لفظ ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس سارے ایرا اور اس نیریٹو کے نمائندے ہیں. اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سجاد اظہر صاحب؟ کائنڈلی آپ بتائیے. جی, یہ سوال تو خاصا وسیع ہے, اور اس ڈاکومنٹری کے اندر بھی اس کے بہت سے جوابات جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک مطلب ہے کہ ایک پاکستان کا ایک پورا عہد ہے, اور اسی عہد کے حوالے سے اس ڈاکومنٹری کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکومنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی ریلیز کیا ہے 2 سال پہلے, PFUJ کے 70 سال. تو اس میں بھی بہت ڈیٹیل سے یہ ایونٹس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس ڈاکومنٹری میں بتایا گیا, یا جو یہ تاریخ ہے, ایک تو نئی نسل کو اس سے آگاہی بڑی ضروری ہے. جو نئے آنے والے میڈیا کے اندر لوگ ہیں, آج میڈیا کے اندر جو نئے لوگوں نے بتانا پڑتا ہے کہ ناصر زیدی صاحب کون ہیں, ٹھیک نہیں, بلکہ ایک ہمارے وزیر اطلاعات صاحب تھے, انہوں نے تو کہہ دیا جی آپ اپنا تعارف کرائیں ذرا. تو ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہیں جو آتے ہیں, انہیں جو ہے وہ یہ ان کے عالم ہے. تو اب ایک میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو وہ عہد ہے جس کے اندر جو ہمارے جو صحافی لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, انسانی حقوق کے لیے. لیکن یہ جو عہد آیا ہے پچھلے 10 سال سے, جس کو جو ہے وہ میڈیا بھی ایوالو ہو گئے, ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بڑے مین سٹریم سے بھی بڑا, اس کی جو اثر انگیزی ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اب اس میں بڑے مسائل ہیں. ہم عمومی طور پہ یہ لوگ یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بہت آزادیاں ہو گئی ہیں جی, جس کا جو دل چاہے وہ کہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ناصر زیدی صاحب جب کوڑے کھا رہے تھے تو ان کا مقابلہ وقت کے تالے آزمائیوں سے تھا جو اسی دھرتی کے تھے. آج جب میں لکھتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, تو میرا مقابلہ وقت کے تالے آزماؤں سے زیادہ اس دنیا کے تالے آزماؤں سے ہے. کیوں کہ اس جو نیا میڈیا ہے اس کو کنٹرول وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ابھی ریسنٹلی, ابھی 1 گھنٹے پہلے کا تجربہ, کہ یہاں نیشنل پریس کلب کے سامنے سول سوسائٹی نے آج ایک مظاہرہ کیا فلسطین کے حق میں. اس مظاہرے کے اندر میرے ہزاروں فالورز ہیں سوشل میڈیا پہ, اور جب میں نے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو میں نے دیکھا یہاں بلیک ہول میں آتے تک 1.5-2 گھنٹے گزر چکے تھے, اور اس کے صرف 2 ویوز تھے. وہ کیوں تھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ؟ وہ اس لیے تھے کہ یہ اب الگوریدم سے دنیا کے تالے آزماؤں نے سیٹ کرنا ہے کہ عوام کو انہوں نے کیا دکھانا ہے, کیا سچ بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا. میں یہ ڈاکٹر ایچ نیر صاحب, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر شکیل چودھری صاحب 200 ریاستیں ہیں آزاد. میں یہ کہتا ہوں یہ 200 ریاستیں بالکل نہیں ہیں. یہ آج دنیا میں صرف 2 ریاستیں ہیں. ایک غاصب ہے
ظالم ہے اور دوسرے مظلوم ہے. وہ مظلوم جو ہیں ان کی آواز ظالم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ان کی آواز اب ہم نے دکھانی ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا غزہ پہ, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ حماس نے کیا. بھائی پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ حماس کے پاس ایسا کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں, لیکن ان کا اپنا سچ ہے وہ دکھا رہے ہیں اور دنیا کا بڑا حصہ اس کو مانتا بھی ہے. تو یہ جو ایک نیا سینسرشپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سینسرشپ وہ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پیچھے الگوریدم ہے جس نئے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس وقت سر ایک کرنل آتا تھا, ایک میجر آتا تھا, اور وہ ایک سینسرشپ ہوتی تھی, اور وہ دوسرے دن پتہ بھی چلتا تھا کہ یار یہاں کو خبر تھی وہ خالی ہے, وہ انہوں نے اتار لی. آج مسئلہ یہ ہے کہ آج الگوریدم سیٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز جو سرورز کے پیچھے الگوریدم ہے, ایک سائنس ہے کہ کیا چیز انہوں نے دنیا کو بتانی ہے اور کیا نہیں بتانی. جو چیز پاکستان میں آگ لگا سکتی ہے, جو چیز ڈفرینٹ ہے, اس میں ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کے کئی ملینز جو ہیں وہ فالوور ہیں, وہ ادھر ایک جو ہے وہ کرتے تھے اپنی پوسٹ, اگلے 20 سیکنڈ میں اس کے 2 لاکھ جو ہے وہ لائکس ہوتے تھے, 10,000 ری ٹویٹس ہوتے تھے صرف 20 سیکنڈ میں. اور اگر اس نیریٹو سے کوئی چیز مطابقت نہیں کھاتی تو وہ جو ہے وہ اس کے جتنے مرضی فالوور ہوں, انہوں نے پیچھے سے الگوریدم نے اس کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا ہے, وہ اس کے قریبی دوستوں کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کہا ہے. یہ جو سنسرشپ ہے مظہر عارف صاحب, آپ سارے دوست ہیں, یہ جو نئی سنسرشپ ہے, یہ جو نیا استعمار کی ایک نئی شکل ہے جو بڑی خوفناک. دیکھیں پہلے ہم یہ دیکھتے تھے اس استعمار کی طرف ہمیں وہ ایک لبادے میں نظر آتا تھا, ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے انسانی حقوق کے محافظ ہیں, جمہوری قدروں کے محافظ ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ان کی ہر چیز کے اندر اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ جو چیز ہم سے چاہتے ہیں وہ دکھائی جا سکتی ہے, جو چیز نہیں چاہتے وہ نہیں دکھائی جا سکتی. تو یہ ایک تاریخ ہے جہاں پہ ناصر زیدی صاحب اور ایک پوری جو ہماری نسل ہے, مناج برنا صاحب ہیں, نثار عثمانی صاحب, بڑی قربانیاں ہیں, بڑی سٹرگل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بڑے حوصلے کی بات ہے. مثلا میں دیکھ رہا تھا نثار عثمانی صاحب سے زیاد صاحب نے پوچھا, وہ چونکہ زیاد صاحب کے بڑے ناقد تھے تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے مل گئے, تو زیاد صاحب کہتے ہیں کہ عثمانی صاحب جو ہے وہ آپ اپنا قبلہ تو درست کریں. تو عثمانی صاحب نے کہا جی میرا قبلہ تو درست ہے, آپ اپنے قبلے کا خیال کریں ذرا. یہ بات ایک وقت کے جابر کے سامنے کہنا بڑے حوصلے کی بات تھی, جب کوڑے مارنا, ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا, وہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اس نسل کی جو اس ڈاکومنٹری میں دکھائی گئی ہیں, نوجوان نسل کو پڑھنی چاہیے. لیکن یہ اب ایک نئے فیز میں آ گیا ہے. میڈیا آزادی اظہار رائے کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک بالکل نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے کیا, اور اس کی کوئی ڈیفینیشن دنیا میں کیا ہے. کیونکہ اب ایسے لگتا ہے کہ سچ جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا سچ ہے, اور آج بندہ اسی سچ پہ یقین بھی رکھنا چاہتا ہے اور اسی سچ کو پھیلانا چاہتا ہے, باقی کوئی سچ نہیں ہے. تو یہ میرا مختصر. تھینک یو سیاض صاحب. اچھا, جہاں گفتگو سیاض صاحب لے کے گئے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے, اور جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی اس کا آخری حصہ بھی یہی پہ ہے جو ہمارے اس موجودہ عہد کے بالکل قریب تر ہے اور اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک آتے آتے, پرائیویٹ چینل تک آتے آتے اور سوشل میڈیا تک آتے آتے سچویشن بدل گئی ہے. صحافت کا پورا کلچر بدل گیا ہے, پوری روایت جو ہے وہ بالکل اس کی کایا کلپ ہو گئی, اور کنٹرول جو ہے وہ کسی اور سطح پر چلا گیا. اب ہیومن کنٹرول نہیں ہے, ہیومن کے ذریعے سے ٹیکنالوجیکل ایک کنٹرول ہے جس کو الگورتھم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ کنٹرول ہے, ساتھ اس میں پروفیشنلزم, اس کے اصول, صحافی کا وقار, اس کی حیثیت کے مسئلے کی جگہ پر ایک پیسہ ہے. پروفیشنلزم کی نئی ڈیفینیشن ہے. ہم نے صحافیوں کو ارب پتی ہوتے دیکھا ہے دنوں میں, اور پھر صحافی مالکان کا الگ مسئلہ ہے کہ بڑی بڑی کروڑوں روپے کی جو ایڈز ہیں چند سیکنڈز کی, وہ کیسے صحافی کو رگیدتے ہوئے مالک کے خزانے تک اس کی رسائی ہے, اور وہ چیزوں کو کیسے مینوپلیٹ کرتی ہے.
اب اس ماحول کے اندر ہمارا وہ طبقہ جو بطور اسٹوڈنٹ کے جرنلزم کی کلاسیں لے رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، جس کو HEC کنٹرول کرتی ہے، جو خاص طرح کا ایک نیریٹو رکھتے ہیں، جو خاص طرح کا ایک سلیبس رکھتے ہیں، اس سارے ماحول میں وہ ینگ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس ٹریڈیشن سے آگاہ بھی ہیں جس کی نمائندگی سیاض صاحب نے کی، مظہر صاحب نے کی اور ناصر زیدی صاحب نے کی، یا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور وہ ایک نئی جو روبوٹزم ہے اس کا حصہ بن گئے؟ تو ہمارے جو ایک استاد ڈاکٹر صاحب جو زیبش یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈی کے ہیڈ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ آج کی نئی نسل کو پڑھا رہے ہیں، اس کے بہت قریب تر ہیں، ان کے مسائل کو، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں شاید اس پینل میں سب سے جونیئر فرد ہوں، میری رائے کوئی اتنی وزنی نہیں ہوگی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی ہے وہ زیبش میڈیا سائنسز کے 2 طالب علم، جو کہ ایک طالب علم موجود بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے، اور یہ نئی نسل سے ہیں جنہوں نے پرانی نسل کی محنت کو خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں نئی نسل نے کم از کم کچھ نہ کچھ حق ادا ضرور کر دیا ہے۔ میرا چونکہ اس سے بالواسطہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے یونیورسٹی کے اندر۔ جو بات ہے زبردست، 2 باتیں مجھے بہت ہوتی ہیں کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ہم کریکولم پڑھاتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے، وہ پاکستانی کم اور جو ہے وہ ابراڈ کا زیادہ ہے۔ تو وہ کریکولم ساری کتابیں جتنی ہماری صحافیوں کی یا ہماری جو جیسے کہ یہ کتاب ایک منفرد اضافہ ہوگا کہ پاکستان میں صحافت کی متبادل تاریخ سے ان کو پڑھایا جا سکے کہ ہمارے ہاں کیسی صحافت رہی اور کس طرح سے یہ پرورش پائی۔ اب یہ کتاب آپ سمجھیں کہ وہ کتابوں کے انبار میں ایک چھوٹی سی کتاب ہوگی۔ اب یہ چونکہ سلیبس کا حصہ نہیں ہوگی تو لہٰذا شاید اس طرح سے توجہ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ سلیبس کہہ رہا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل سکل سکھا دی جائے۔ ہر طرف ایک ہی شور بچا ہوا ہے کہ ہینڈز آن ٹریننگ دے دی جائے، یعنی فٹافٹ سے بندوق کیسے بھری جاتی ہے، اس کے اندر گولیاں کیسے لگائی جاتی ہیں اور نشانہ کیسے لگاتا ہے وہ سکھا دیا جائے۔ گولی کس کو مارنی ہے، کب مارنی ہے، اس بندوق کا استعمال کس لیے کرنا ہے، وہ کم ہے۔ اور وہ جو سکل پہ ہر جس ہاں سے پوچھو بس بچوں کو سکل آ جائے، روزگار پہ لگ جائے۔ اور ظاہر ہے جب وہ صرف سکل کے ساتھ جائیں گے اور اپنی اس فاؤنڈیشن کو نہیں یاد رکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو یقیناً وہ خرابی کا باعث بنیں گے۔ اور یہ خرابی بندوق کی گولی سے زیادہ بڑی خرابی ہے، کیونکہ میری آواز کو سننے اور دیکھنے والے جانے اس سے کیا کیا پہلو اخذ کریں اور ان کے دلوں میں کس کس طرح کے مطلب نکالیں، تو مشکل امر ہے۔ تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا، اور خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہزاروں فالورز ہیں، جیسے سر کہہ رہے تھے کہ وہ مشین کے ذریعے، الگورتھم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس مشین کو بھی ایک انسان کنٹرول کرتا ہے۔ اسی نے اس کا الگورتھم ڈیزائن کیا کہ یہ چیزیں ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی، تو یعنی وہ گیٹ کیپر کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافتی ادارے ہیں زیادہ تر پراپرٹی ڈیلروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ ٹی وی چینل کے مالکان جو ہیں وہی کالج اور یونیورسٹی چلاتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ ماشاءاللہ پراپرٹی کے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں کاروبار بہت زیادہ تا قیامت تک چلنے والے کاروبار ہیں۔ ایک ہاسپٹل رہ گیا، جانے اس پہ کون سا قبضہ کب کرے گا، لیکن کیونکہ ان دونوں سے بیمار ہونے والے بھی افراد کافی پائے جاتے ہیں۔ تو جب مالک یہ چاہتا ہے، اور مالک خود چلا رہا ہے، اگر آپ کل پرسوں دیکھیں، ابھی ایک ہمارے فارمر پرائم منسٹر پاکستان میں واپس آئے اور اخبارات کی سرخی جو تھی، وہ سرخی بیسیکلی ان کا ایک اشتہار تھا جو فرنٹ پیج پہ چھپا، تو اخبار بالکل سمجھے وہ سمٹ کر رہ گیا، اور وہ اشتہار جو ہے اس انداز سے وہ پرنٹ ہوا کہ لگتا تھا کہ یہ ہر اخبارات کی ہیڈ لائنز ہے۔ اب اس کو دیکھ کر تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، اور اس کے مطابق وہ اسے چلائے گا۔ لیکن یہ ہے چیلنج۔ اب اس کے حل کیا ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں وہ حل اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں حل کیا جا سکتا ہے، اور ہم باضابطہ طور پہ دعوت دیتے رہتے ہیں مختلف سینئر صحافیوں کو بھی اپنی یونیورسٹی میں، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کی جو اس طرح کے کویسچن آنسرنگ جو آج ہم یہاں آپ سے کر رہے ہیں، وہ نئی جنریشن کے لوگ کم نظر آتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کو سننا بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اب دیر تک سننا بھی سماعت میں بڑا مشکل ہو گیا، اور دیر تک بیٹھنا بھی جو ہے اس کا صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم صرف ٹک ٹاک کرنا چاہتے ہیں، اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک کے زمانے میں ایک لمبی گفتگو اور سنجیدگی کے ساتھ سوال جواب اور مکالمہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلسل ہماری باتیں سن رہے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ، تو اس ماحول میں۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کریکولم کے اندر
اپنے اس نصاب کو جو ابھی دکھایا گیا ہے ڈاکیومنٹری کے اندر فلم بند کیا گیا، اگر اس کو لازمی حصہ بنا دیں تو یقین جانیے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. کیونکہ بہرحال کریکولم وہ چیز ہے جس پہ اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس سوال یہ آئے گا اور اس کا جواب آتا ہوگا تو میں پاس ہوں گا، اور اگر سوال آنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ کریکولم کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کو کریکولم کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم، کیونکہ اس سے ہی نیشن ڈیولپ ہوگی. جانیں گے کہ اس کے جو پھولوں کی جو اس ساری کیاری کی حفاظت کرنے والے تھے، جنہوں نے میرے ساتھ کوڑے کھانے والے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھتے مجھے خود لگتا ہے کہ میں بڑا آنریبل ہوں، ہو گیا ہوں کہ ان کے ساتھ تشریف فرماؤں. کیونکہ بہرحال آج کے دور میں ہم اس طرح کا واقعہ، خاص طور پہ میں بھی جب جیو ٹی وی میں تھا تو میں سر کو بتا رہا تھا کہ خاور نعیم ہاشمی صاحب جیو کے بیورو چیف لاہور کے رہے، وہ بھی ان میں سے ایک تھے جن کے کوڑے مارے گئے جنرل ضیاء کے دور میں. تو جب ان کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں سنتے تھے تو پتہ چلتا تھا واقعی صحافت یہ ہوتی ہے. ورنہ ابھی مائک لگا دینا، کیمرہ لگا دینا اور لائیو چلے جانا جو صحافت بن چکی ہے، اور اس کے بعد جس طرح کی وہ آزادی شتر بے بہار کی طرف چلے گئے ہیں تو اب خوف آنے لگ پڑا ہے کہ ایسی آزادی سے بھی خوف آنے لگ پڑا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم یونیورسٹیز میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یونیورسٹی سے جو بچے فارغ التحصیل ہوں وہ اس جرنلزم کی جو سچائی ہے اس حد تک رہے، اس کے اندر ایجیکٹیوز نہ ڈالیں، اس کی صفاتی خوبیاں نہ ڈالنا شروع کر دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ میں جو سیٹ ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، اور سیٹ جو ہے وہ صحافی نہیں ہے. جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھتے آ رہے تھے چیف ایڈیٹروں کے نام پڑھتے تھے، اب اخبارات کے چیف ایڈیٹر صحافی نہیں ہوتے. اب اخبارات کے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چیف ایڈیٹر ماشاء اللہ سارے بزنس مین ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کیسے چلانا ہے. تو اس سچویشن کے اندر طالب علم کی جتنی بھی ٹریننگ کر لی جائے، لیکن جب مارکیٹ میں جاتا تو کہتے تینوں کی پتہ ایہی تینوں کیسے نہ کتابیں کچھ اور پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پریکٹیکل میں کچھ اور ہے. تو یہ جو ڈسٹنس ہے ہم اس کو کم کرنے کے لیے یونیورسٹیز کے اندر اکثر سیمینار ورکشاپ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایکسپرٹ صحافیوں سے کورس پڑھائے جائیں جو اپنے علم کو منتقل کریں، ساتھ ساتھ تجربہ بھی بتائیں وہ، تاکہ جب وہ جائیں تو اس کے اندر تبدیلی لا سکیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں تبدیلی لانے کے اصولوں پہ اور ان جو ہے سلوشنز پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس منفی بات کو اتنا پھیلاتے جائیں کہ ہمیں یہ لگے کہ شاید ہم اتنے چیلنج سخت ہیں، یا یہ جو دیوتا ہوا ہے الگورتھم کا یا دوسرا وہ اتنا مضبوط ہے کہ جس کو شاید ہم مسمار نہیں کر سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت شکریہ والد صاحب. اچھا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ 9 بجے خبر نامہ چلتا تھا، 6 بجے 10 منٹ کی خبریں ہوتی تھیں اور 9 بجے 30-35 منٹ کی خبریں، اور ان خبروں میں خبروں کے پس منظر میں ایسے لوگ تھے جن کو ہم عالیہ رحمان کہتے ہیں، جس کو زمین نیازی کہتے ہیں، جس کو بننا صاحب کہتے ہیں، جن کو ناصر زیدی کہتے ہیں. اس کے بعد چینل پورے کے پورے آئے جو 24 آورز بولتے ہیں، آپ جب لگا لیں گے خبر چل رہی ہوگی. لیکن اس کے پیچھے نہ عالیہ رحمان ہے، نہ ناصر زیدی ہے، نہ بننا صاحب ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ جہاں پر ہماری سچویشن پہنچ چکی ہے وہاں پر مزاحمت کی نئی شکلیں کیا ہیں؟ کیونکہ اب اخبار گھروں میں اس طرح سے نہیں آتا، دفتروں میں آتا ہے، وہ ایک علامت کے طور پہ، ایک پرانی روایت کے طور پہ کچھ جگہوں پہ آتا ہے، لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا. سکریننگ ہے مین چیز. اب ایک طرف پرائیویٹ چینل ہے اور ساتھ اس کے سوشل میڈیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا ٹیکنالوجیکل کنٹرول ہے اس کے پیرلل کوئی مزاحمت کی یا کوئی شکلیں ہیں جس کو جیسا کہ متوازی اور متبادل آلٹرنیٹیو میڈیا کے طور پہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے؟ کیا کوئی ایسی شکلیں ہیں؟ میں چاہوں گا مختصر سا چھوٹا چھوٹا جواب، اس کے بعد ہم چلیں گے کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈسکشن کو بہت آگے لے کے جائیں گے. تو اس پہ آپ کائنڈلی، چونکہ آلٹرنیٹیو میڈیا پہ آپ کا کام ہے، تو آپ بتائیں گے کہ کیا شکلیں ہیں اب مزاحمت کی یا آلٹرنیٹیو میڈیا کی؟ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کنٹرول ہو کہاں سے رہا ہے، لوکل تو نہیں ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں. کہ میں ایک اس میں تھا ایک کورس میں بنکاک میں، تو میں نے وہاں کورس والوں سے یہ کہا کہ آپ کا جو کورس ہے نا انکمپلیٹ ہے. وہ تھا فنانشل امپیریلزم اور اسٹریٹجک امپیریلزم اور پولیٹیکل.
میں نے کہا آپ دو جو اس سے بڑے امپیریلزم ہیں اس کو آپ بھول گئے ہیں, وہ آپ نے اس سلیبس میں کورس میں شامل نہیں کیا. ایک نالج امپیریلزم اور ایک میڈیا امپیریلزم. واہ. یہ تو وہ امپیریلزم ہے جو ہم جیسے, اچھا اس کورس میں جو لوگ تھے انٹرسٹنگلی وہ تھے جو کولونائزڈ کنٹریز سے تھے, ایشیا, افریقہ اور لیٹن امریکہ سے تھے, یہ سارے لوگ تھے. تو میں نے کہا بھئی ہم تو جس زد میں ہیں, یہ تو بعد میں آتا ہے پولیٹیکل جو ہے امپیریلزم ہے اور فنانشل ہے اور فلاں ہے, ہم تو نالج امپیریلزم اور میڈیا امپیریلزم کی زد میں ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھ آئی, تو وہ جو تھی اس کی آرگنائزر, اس نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ اس کے اوپر سیشن لے سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں بالکل لے سکتا ہوں, کیوں نہیں لے سکتا. تو انہوں نے ایک سیشن مجھے دیا اس کے اوپر کرنے کے لیے. تو اس کا میں نے وہ لکھا ایک تو کہ رابنگ دا مائنڈس رابنگ دا پاکٹس. اگر آپ ذہن کو ڈاکہ ڈال لیں تو پھر آپ کی جیب میں آپ کی ہسٹری ہے, کلچر ہے, آپ کا پرائیڈ ہے, کچھ بھی ہے وہ ڈاکے کی ذات میں ہے. اور دوسرا میں نے کیا تھا وہ میں نے لیٹن امریکہ سے کہیں سے لیا تھا کہ پاورفل پیس آن اس اینڈ میڈیا سے اٹ از ریننگ, جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو لوگوں نے مطلب سننا اور میں نے وہ سیشن بھی لیا اور جو وہ پارٹیسپینٹ تھے اس کو بھی بتایا. تو آج بھی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ ڈاکیومنٹری ہے تو نوجوان تو بیٹھے ہیں, لیکن ہم ایسا کتنا کرتے ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, نوجوانوں کو خاص طور پہ ہم بلا رہے ہیں کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اب وہ جو ایک زمانے میں ہم تھڑے پہ بیٹھتے تھے نا, ہمارے سینئر ہمیں بتاتے تھے, اب وہ بیٹھنے والی جگہ ہی ہم نے ختم کر دی. یہ تو بلیک ہول اور اس کے جو ہے مینجمنٹ اس کا یعنی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جگہ دے دی ہے کہ ہم یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نوجوان تو آئیں گے, نوجوان تو آتے ہیں, لیکن ان کو انوائٹ کون کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, اور ان سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. میں اس سلسلے میں بڑا ملک میں ہر یونیورسٹی میں گیا ہوں, تقریباً ملتان میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, بہت ساری جگہوں پہ. تو نوجوان تو سنتے ہیں, اور میرا بڑا عجیب تجربہ تھا کہ سب سے زیادہ جو یعنی وہ تھا سننے والے وہ کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی میں تھے. نوجوان سب سے زیادہ وہاں, اور ان کے سوالات یعنی اتنے شاندار تھے. تو اب ہم نے خود ہی جب یہ ختم کر دیے ہے, لوگوں سے ہم جاتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, انہیں ہم بتاتے نہیں ہیں, نہ نوجوانوں کو بلاتے ہیں. یہ پہلے تو ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسے سسٹم بنائیں اپنی بیٹھک میں, اپنے گھر میں, کسی ریسٹورنٹ پہ, کہ ہم 5, 7, 10 نوجوانوں کو بلائیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں. تو شروع تو ہم نے ہی کرنا ہے. ہمارے جب ہم نوجوان تھے تو بڈھے ہی ہمیں سکھانے والے تھے, پڑھانے والے تھے. اب ہم بڈھے ہو گئے ہیں تو نوجوان تو سننا چاہتے ہیں, لیکن کوئی سنانے والا ہو نا تو پھر. تھینک یو سیاح صاحب, اس پہ بریف ایکسپریشن آپ کا, یہ آخری راؤنڈ ہے ہمارا. مختصر ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا, یہ ٹوٹل ریوائز اس کے ہونے کی ضرورت ہے. اور آج سے 20 سال پہلے بھی ویسٹ کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو عہد حاضر کے تقاضے ہیں ان سے سلیبس کو اور ایجوکیشن کو کس طرح ماں کیا جائے. اور آج 20 سال بعد جب دنیا بہت زیادہ بدل رہی ہے, اس وقت ان لوگوں کو جو چیلنج تھا جو اپ ٹو ڈیٹ تھے, اور ہم تو میرے خیال میں ماشاءاللہ کہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ جو ایشو یہ ہے کہ جو میڈیا کا اور یہ جو سارا سلسلہ ہے, اس میں جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کو جو رن کرنے والے لوگ ہیں, انہیں خود وہ جو ہے نا وہ چیزیں ایک دفعہ وہ سمجھتے ہیں, ایک پالیسی لے کے آتے ہیں, یہ ہائبریڈ وار ہے جی, یہ بڑا ہے, ہم اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتے کرتے خود اس کا شکار ہو گئے. یعنی یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ جو ہمارے ملک کے اندر جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں لوگ, انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ خود کیا کریں. تو یہ جو اس میں جو وار ہے, اس میں اب یہ ٹیکنالوجیکل وار ہے, اور یہ ساری مائنڈز کی ہے, جس طرح بتایا مدد صاحب نے کہ مائنڈز کو آپ چینج کر کے
مقاصد اپنے حاصل کرتے ہیں. اور پہلے بھی مطلب ہے کہ جو پہلے بھی بحث ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ دنیا کو چلا. اب یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت ٹول آ گیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد مختصر ٹائم میں کم انویسٹمنٹ کے ساتھ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ دنیا جو باقی جتنے لوگ ہیں وہ کنزیومر ہیں ان کے نزدیک. اور اب وہ سچ جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے وہ ایک اس حوالے سے پرکھا جا رہا ہے کہ وہ سچ کون سا بکے گا تو پروفٹ آئے گا اور کون سا بکے گا تو نقصان ہوگا. جس طرح اب یہ میڈیا جو ہے یعنی اب تو آزادی جو ہمارا جو عام میڈیا ہے جس کو ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں اس میں ایک تو بات یہ کہ یہ اب آزادی صحافت اور حق پہ لکھنا یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے. یہ اب 80% میڈیا آپ کا پراپرٹی ٹائکونز ہولڈ کرتے ہیں جو خود جنہیں جیل میں ہونا چاہیے. اور 100% اگر ہم دیکھیں تو شاید 99% میڈیا کے مالکان وہ ہیں جنہیں شاید خود جیل میں ہونے چاہیے, وہ اتنے بڑے کرمنلز ہیں. وہ اب کیا یہ فیصلہ کریں گے اور کیا جنگ لڑیں گے اس ملک میں آزادی کی, حقوق کی, انسانی حقوق کی اور اس نظام کی بہتری کی. تو اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ یہ جو لکھا اور کہا ہوا ہے یہ اب اتنا مختلف طریقے سے اپنا اپنا سچ ہے کہ جو اینڈ جو کنزیومر ہے نا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ میں کس پہ یقین کروں کس پہ نہ کروں. اور یہ جو کنفیوژن ہے نا یہ کنفیوژن جو ہے یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے پہلے کی ساری تھیوریاں ملیامیٹ کر دی ہیں اور نئی تھیوریز جو ہیں وہ اب ایوالو ہو رہی ہیں. جی رائے صاحب اس کا جواب دیجیے. یہ واقعی چیلنج بہت بڑا ہے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ہمارے سامنے چھا گیا. دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں بہت مختصر. ایک کتاب جو ہے وہ چھپی ہے میڈیا امپیریلزم کیس اسٹڈی انڈیا پاکستان, فاروق سلیریہ کی کتاب ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے, لائبریری میں بھی ہونی چاہیے. پہلی کوشش ہے کہ جس کنزیومرزم کی آپ بات کر رہے ہیں نا اور میڈیا مالکان کا جو ایک کارپوریٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ایوالو ہو گیا ہے اور انہوں نے صحافت کو بزنس جو ہے وہ بنا لیا ہے اور وہ اصول پرنسپل آزادی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر پرنسپلز اور آزادی جو ہیں یہ ورکنگ جرنلسٹ کا مسئلہ ضرور ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, ڈیبیٹ نہیں ہے. صحافی جتنے بھی پریس کلبز ہیں یا صحافی دوست جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں بھی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ایکڈیمک جو ایک ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے ایک صحافی کی وہ مجھے نظر نہیں آتی صحافی کے اندر. سچی بات ہے یہ کہ اتنا ڈکلائن ہے جرنلزم کے اندر. بہت ریئر جرنلسٹ ہوں گے جو مطلب ہے کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں گے. دوسرا جو ڈکلائن ہوا ہے وہ پروفیشنلزم میں ڈکلائن ہوا ہے کہ اب کٹ اینڈ پیسٹ اور پریس ریلیز کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ صحافت کو بھی جو ہے نا وہ آسان بنا دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس کی ضرورت نہیں ہے, اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خبر کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کٹ پیسٹ کریں اور چھاپ دیں اور روزانہ جو کچھ چھپ رہا ہے وہ کوئی اتنا ویلیویبل نہیں چھپ رہا. پرنٹ میڈیا کی ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اگلے 2 سال میں پرنٹ میڈیا نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. حالانکہ انڈیا میں پرنٹ میڈیا اتنی ہی تعداد میں چھپ رہا ہے. حالانکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے
پاکستان انڈیا سے بہت پیچھے ہے، لیکن وہاں پہ سرکولیشن بڑھ رہی ہے. سرکولیشن 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اگر آپ ہندو کی سرکولیشن لے 10 ملین سرکولیشن ہے. ہمارا جنگ جو ہے وہ چھپتا تھا 1 لاکھ، اب وہ میرا خیال ہے 10,000 بھی نہیں چھپتا. تو یہ جو ڈکلائن آیا ہے، اس میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جرنلزم میں انوویشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ارتقاء رکا ہوا ہے. انٹلیکچوئل انوویشن ہے نہیں کہ کس طرح سے آپ پرنٹ میڈیا کو وائبل بنا سکتے ہیں، اس میں اتنا انٹرسٹ پیدا کرے کہ لوگ میڈیا کو جو ہے وہ پڑھیں. وہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اس کا. تو یہ جو ڈکلائن ہے، انٹلیکچوئل ڈکلائن اور کارپوریٹ انٹرسٹ، ان دونوں نے جو ہے میڈیا کو جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف کیا ہے. اور میں ہوپ فل نہیں ہوں، یہ ڈکلائن مزید ہوگا. ایکڈیمک ڈسکورس یا سلیبس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر جب تک ہائیبرڈ رجیم رہے گی، جب تک اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوں گی، جب تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کو انکریج نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ جو قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ آپ کا سلیبس بھی کنٹرول کر رہی ہیں، وہ آپ کا کیریکولم بھی کنٹرول کر رہی ہیں. سب سے زیادہ کام اگر کسی نے سلیبس کے اوپر کیا ہے تو وہ نیئر صاحب ہیں یہاں پہ، جنہوں نے پچھلے 25-30 سال سے مسلسل سلیبس کے اوپر لکھا بھی ہے. کریکولم میں جو ڈرا بیکس ہے اس کے بارے میں پالیسی میکرز کو انفارم بھی کیا ہے اور ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی کیا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، نہ اس کا اثر ہوگا. کیونکہ جب تک وہ قوتیں جو ہولڈ کر رہی ہیں اس ملک کو، وہ ان کو ویک نہیں کیا جائے گا. اور اس کو ویک کرنے کے لیے جو ہے وہ عوام کو میں شعور آنے کی ضرورت ہے، عوام میں ایک جہد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ جہد پیدا ہو گئی تو کسی سٹیج پہ شاید ہوپ مل جائے، لیکن ابھی تک مجھے ایسا نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر بلوچستان میں آواز اٹھتی ہے تو ہمارے ہاں اس آواز پہ بہت کم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہیں. اگر ٹرائبل ایریا میں لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پیسفل سلوشن کی بات کرتے ہیں، ان کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب ڈسکورس ہی نہیں ہے تو پھر ہوپ کی امید نہیں ہے. مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لفظ جو آپ کہتے ہیں، بار بار میں جس پہ اسٹریس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلسل سٹرگل کرنی پڑے گی، اور یہ سٹرگل جو ہے وہ ہماری جاری رہنی چاہیے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، یہ سٹرگل کا لفظ استعمال کیا. یونیورسٹیاں خود کنٹرولڈ ہیں، سلیبس ان کا کنٹرولڈ ہے، وہاں خاص طرح کے چیک ہیں، بولنے کے بھی، لکھنے کے بھی، بتانے کے بھی، پڑھانے کے بھی. وہاں نان یونیورسٹی ایکٹرز موجود ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کتنی سپیس پھر بنتی ہے اس سٹرگل کی، جس طرح یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو کچھ انجیکٹ کر دیا جائے،
کیونکہ اب تو اسی سلیبس سے پڑھ کے ڈاکٹریٹ کر کے ایم فل کر کے وہی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے جو اسی کا تیار کرتا ہے. تو کیا کوئی جدھر جس مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کچھ ہے, کچھ سپارک ہے؟ میں بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں پہلے یہ جگہ نہیں تھی اس طرح کی, اب یہ جگہ کا قیام آ گیا. تو پہلی امید جو ہے وہ تو میری یہیں موجود جہاں میں آج بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میری مطلب مراد دی بلیک ہول سے ہے. مدر صاحب نے اس کی بات کی, اس سے پہلے نہیں تھا تو آج ہو گیا. دوسری بات جو میری امید نظر آتی ہے وہ ہے ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے سٹیزن جرنلزم کا. جب ہمارے صحافی جو ٹریڈیشنلی طور پہ ہم جن کو دیکھتے ہیں وہ اپنے فرائض شاید صحیح طرح سے نہیں سر انجام دے سکے یا شاید زیادہ سر انجام دے گئے, تو پھر ہم سب نے اب قلم اور کیمرہ ہاتھ میں اٹھا لیا ہے. تو وہ جو اس کی بات سر کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا, کہ سوشل میڈیا جس طرح سے وہ الگورتھم اس پہ چل رہا ہے, اب میرا خیال ہے کہ ہم سب صحافی ہو چکے ہیں سٹیزن جرنلزم کے دائرے میں. ہر وہ شخص جو کیمرہ پکڑ جس کے پاس ہے مائک ہے اور وہ ایک انٹرنیٹ کے چھوٹے سے کنیکشن کے ذریعے کہیں سے بھی, جیسے آج ہم یہاں سے ہیں, جانے دنیا کے کس کونے میں سنے اور دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ ایک وہ اپرچونٹی ہے, یہ وہ امید ہے, بالکل ہے. اب یہ جو امیدیں ہیں ان کی بڑھوتری کی ضرورت ہے, ہمیں اس میں زیادہ زیادہ پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون رہیں ہم اس پہ کریں, تو میرا سمجھتا ہوں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آواز خلق نکارہ خدا, تو یہ آواز خلق جو سٹیزن جرنلزم میں آپ گلی محلوں سے چلیں, کچھ ہم سے سمجھتے ہیں کوئی ٹک ٹاک بنانے لگ پڑے یا کچھ, یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے شروع میں کھیل تماشا ہوتا ہے, پھر ایسا ایسا سنجیدگی بھی آتی ہے زندگی میں. اسی طرح بلوغت کا عمل ہوتا ہے, ہم بھی پہلے کھیل تماشے میں رہے, آپ بھی رہے ہوں گے, تو آہستہ آہستہ سمجھنے لگ پڑے. تو ابھی چونکہ 2007 میں تو سوشل میڈیا آیا, تو اگر ہم اس میں دیکھیں 7 سے 23 کریں تو یہ 16 سال بنتے ہیں صرف. تو 16 سال کے بچے سے کیا توقع کریں گے سنجیدگی کی؟ تھوڑا وقت ہے, انشاءاللہ یہ وہی بچے یہ سارے کندن بنیں گے اور بڑا زبردست رول پلے کریں گے. اور یہ بہت بڑی ایک ہمارے پاس طاقت ہے جو کہ شاید اس ملک میں, میں تو سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. ہمیں تو بولنے کی جہاں پہ گھروں میں آزادی نہیں ہو, کہتے چپ کر تم چھوٹے ہو, تم نے بولنا نہیں. تو اس ملک میں جمہوریت کی بات کرنا, تو پہلے گھروں میں بھی جمہوریت دے لیں. جو فیملی ایک اکائی ہے اس سوسائٹی کی, گھر میں ہم دیتے نہیں ہیں, نمبردار بنے ہوئے ہیں, تو ریاست سے مطالبہ کریں جو آلریڈی نمبردار ہے. وہ تو پاگل نہ ہو جائے گی کہ اگر ہم بچوں کو ہم نے آوازیں دیتی ہیں, اس طرح لوگوں کو آوازیں دیتی ہیں, سب میں شعور آ گیا, تو پھر ریاست کو یوٹوپین ہو جائے گی, وہ تو بڑی عجیب سی ہوگی. اس میں تو پھر شاید یہ تصور بھی نہ پایا جائے کہ حکمرانی کا, شاید لوگ کہیں کہ نہیں اس میں عوام رہنا پسند کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شعور کی جو منزل ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہو چکی ہے, اور آج میں اس فورم پہ بیٹھ کے بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی وہ جو ہے کہ یہیں سے خوشبو اٹھے گی, یہیں سے گل نکلیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ امید کا سفر آگے بڑھے گا. اور مجھے لگتا ہے ہمیں امید کو اور جو ہے ایک دوسرے کی مضبوطی کو, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کو بڑھانا ہے. کیونکہ ہم جیسے ہی باہر نکلتے کہیں نکلتے تو ہر طرف کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہوتا ہی ایسے ہے. تو اب ہمیں تھوڑا سا چینج کر لیں, اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو ڈسکورس کو اپنی ذات سے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہوں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنی اپنی بیٹھک میں یہ اہتمام کریں 10 لوگوں کو بلا کے کہ ہم یہ بات کریں اور یہ کریں. دیکھیں مصر کے حسن البنا تھے الاخوان المسلمین کے سربراہ, تو اگر آپ ان کی جدوجہد پڑھیں تو وہ ایک ٹیچر تھے پرائمری اسکول کے. تو وہ بسوں میں جا کے, جگہوں پہ جا کے, شراب خانوں میں جا کے, تو وہ انہوں نے اس جدوجہد کا آغاز کر بڑے, اس کے بعد ایک لمبے طور پہ جو ہے ان کے ہسٹری پڑھے تو مزہ آئے گا. تو آج آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ اگلی ملاقات آپ کی بیٹھک میں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اتنی بیٹھکیں بعد ہو جائیں گی ایک دم سے, اور پھر نور ہی نور ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. آپ نے بنا صاحب کا نام لیا, تو چلیں دوستو, سکریننگ ڈاکومنٹری سکریننگ کے بعد پینلسٹ کی جو ڈسکشن ہے یہ 2 مرحلے مکمل ہوئے. اب تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, اور وہ آپ کے آنسر کویشچن کا ہے. 2 باتوں کا کائنڈلی خیال رکھیے, آپ اسکرین پر پورے گلوب پہ دیکھے جا رہے ہیں, آپ مائکرو فون کے بغیر بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ بولیں گے تو وہ اس کی آواز جائے گی نہیں. جو مائکرو فون میں بولیں گے صرف وہ آواز جائے گی, تو لہٰذا مائکرو فون کے ساتھ. اور دوسری بات, آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کس سے سوال کر رہے ہیں, آپ اس کی نشاندہی بھی کریں گے. لیٹس وی اسٹارٹ ود ڈاکٹر نیر صاحب. شکریہ بہت بہت. میں آج بہت سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیالات میں بڑا اضافہ ہوا ہے. جو آخری باتیں آپ نے کی ہے نا, وہ اس وقت میرے خیال میں سب سے اہم ہے,
اور اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہندوستان میں پرنٹ میڈیا ابھی تک جاگ رہا ہے وہاں لوگوں کا اعتبار اس پر سے ہٹتا بھی جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ آن لائن جرنلزم نے بڑی ترقی کی ہے. بخیر میں نئے خیالات وہاں پہ نکلے ہیں. اب یہ دا وائر قسم کا جو ایک میڈیم ہے وہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے، بہت اسٹینڈرڈ کا ہے، اور لوگ باغ جو ہیں اب وہ اخباروں کو چھوڑ کے اور دا وائر کی طرف جاتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ نہیں بنا ابھی تک. اور جو آپ بتا رہے تھے میرے خیال میں وہ بات اسی طرف ہے کہ ایسی کوئی چیز جیسا دا وائر جیسی ہو، اور میرے خیال میں سے وائر اکیلی نہیں ہے، اور بھی ہیں جو اپنا مقام بنائیں گی. تو وہ اگر اعلیٰ معیار کے ایسے چیزیں بناتے ہیں تو یہ بالکل پوری دنیا کھلی ہوئی ہے اس کی جرنلزم کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور کمنٹ. السلام علیکم. پہلے تو سب سے کافی مائنڈ میں ایکسپوجر ہوا، کافی جو ہے نا انٹلیکچوئل ڈسکشن تھی. تو اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گا، ایک چھوٹا سا کومنٹ ہے پھر ایک کویشچن ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جرنلزم چینج ہو گئی ہے، تو میرے لحاظ سے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے چیز جو انڈرسٹینڈ کی ہے کہ وہ جرنلسٹ یا ایک جو اوپن ایئر اسپیچ بولنے والا انسان ہوتا ہے اس کو بننے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس چاہیے جس میں کوڑے بھی کھانے پڑتے ہیں، جس میں دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں. لیکن آج ہم نے اس کو ٹویٹر کے ایک ٹویٹ تک محدود کر دیا. تو شاید اسی وجہ سے ہم مطلب ینگ جنریشن بھی نہیں سیکھ پا رہے، کیونکہ ہم ہر ٹویٹ پہ ہر مطلب اکاؤنٹ کے ہر ٹویٹ پہ نہیں جا سکتے. لیکن جس طرح آج وہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے سن رہا ہوں یہ بات، تو اس طرح وہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ اس طرح ڈبیٹس ہونی چاہیے. اور ایون آج کل تو کالجز میں بھی ڈبیٹس ختم کر دی گئی ہیں. اسپیچ کو محض اقبال ڈے پہ، کشمیر ڈے پہ ایک وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اسپیچز رکھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایون ہماری یونیورسٹیز میں بھی، میں اپنی یونیورسٹی کا نہیں بتاؤں گا کون سی ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی میں بھی کشمیر ڈے پہ صرف ایک اسپیچ رکھی جاتی ہے اور اقبال ڈے پہ ایک اسپیچ رکھی جاتی ہے. زیبس کی بات کریں تو میرے بھائی نے زیبس سے گریجویشن کی ہے، تو ادھر ان یونیورسٹیز میں بھی اس کے اوپر کلچرل ایونٹس زیادہ رکھے جاتے ہیں، لیکن ڈبیٹس ان سوسائٹیز کو کم کر دیا گیا. تو یہی وجہ بنتی ہے کہ لوگ آگے نہیں آتے، کیونکہ اس پروسیس سے گزر ہی نہیں پاتے. اور سیکنڈ، سر سے یہ پوچھوں گا کہ کن سے؟ یہ سر سے زیدی صاحب سے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل جو فیک جرنلزم ہے وہ بھی انکریز کر چکا ہے، اور اس کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا مین رول ہے؟ تو وہی یہ چیز کریٹ کر رہی ہے، گیپ کریٹ کر رہی ہے کہ ایک ہم مطلب پرفیکٹ نالج نہیں حاصل کر پا رہے. اور وہ پرفیکٹ نالج حاصل کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک فیک نیوز کا تعلق ہے نا، فیک نیوز بھی ایک ڈاگما ہے، اور فیک نیوز کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کو ٹول کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ پوری پاکستانی تاریخ جو ہے وہ فیک نیوز سے بھری ہوئی ہے. جس بھی جمہوری حکومت سے آپ کو اختلاف ہے، آپ میڈیا کے اوپر فیک نیوز کا انبار کھڑا کر دیتے ہیں. ایوب خان جب آئے تو انہوں نے کہا کہ پالیٹیشین نے بڑی کرپشن کی ہے، اور اس کرپشن کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ایبڈو کے ذریعے جو ہے نا پالیٹیشین کو باہر کیا گیا. تو وہ فیک نیوز کی بنیاد پہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ آپ نے رکوایا. اسی طرح ایسٹ پاکستان کی جب ڈسممبرمنٹ ہوئی تو ایسٹ پاکستان میں ایک ڈبیٹ انیشیٹ ہوئی 64 میں. وہ تھی مجیب الرحمان کے 6 نکات جو مادر ملت کی کہ الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ایوب خان کے جیتنے کی وجہ سے جو ایلینیشن ہوئی ایسٹ پاکستان کے اندر، اس ایلینیشن کے نتیجے میں مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے. اس 6 نکات کے خلاف جو ہے پورا میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ مجیب الرحمان کے 6 نکات کو جو ہے وہ ملک دشمنی سے تعبیر کرتا رہا.
تو یہ جو فیک نیوز ہے اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کنسیپٹ ہے. تو یہ سارا کا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ وہیں سے آیا ہے. اور آج بھی جب فیک نیوز پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کے رولز بنائے, سائبر کرائم ایکٹ لے کے آئے, پیکا کا لا لے کے آئے, پیکا کے لا میں پھر امینڈمنٹس کی اور ایف آئی اے کو طاقتور بنانے کی کوشش کی, لیکن اس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ امینڈیڈ آرڈیننس جو ہے وہ حکومت کو واپس لینا پڑا. عدالت نے جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا. تو یہ جو فیک نیوز کا کنسیپٹ ہے, یہ کنسیپٹ جو ہے زیادہ جمہوری حکومتوں کو جب اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوتی ہے تو ان کو ڈسلاج کرنے کے لیے وہ فیک نیوز کا سہارا لیتی ہیں اور فیک نیوز کو استعمال کرتی ہیں, یا پھر ویسٹڈ انٹرسٹ یا پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ سارا کا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ کنسیپٹ ہے جو فریڈم کو روکتا ہے. جی پلیز. نوجوان آپ نے بہت ہی ماڈرن بات کی ہے, فیک نیوز اور کیا کہا, فیک نیوز اور مس انفارمیشن وغیرہ. آواز آ رہی ہے نا؟ یہ اصل میں یہ ساری چیزیں پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہیں. تو ایک ٹرم ہے پوسٹ ٹروتھ پولیٹکس. پوسٹ ٹروتھ پولیٹکس جو ہے وہ بیس کرتی ہے فیک نیوز کے اوپر, لائز اور کنسپیریسیز جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پچھلے کچھ عرصے کی یہ پولیٹکس ہے جو آپ نے دیکھی کہ ابھی ٹرمپ کا جو پیریڈ تھا, جو اس کی الیکشن کمپین تھی یا اس کی جو حکومت تھی, پھر یہ اس کی تھی بورس جانسن, ہمارے ہاں بھی ایک لیڈر تھے کہ جو اس کے اوپر ان کی پولیٹکس بیس کرتی تھی پوسٹ ٹروتھ کے اوپر, جو فیک ہے, لائز ہیں اور وہ ہے کنسپیریسی تھیوری. تو جتنا بھی آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کنسپیریسی تھیوریز اور اس طرح مس انفارمیشن, تو یہ جڑی ہوئی ہے پولیٹکس کے ساتھ کہ پولیٹکس کس طرح کی ہے. اگر وہ اینٹی پیپل پولیٹکس ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں اپنی پولیٹکس کو آگے لے جانے کے لیے. تو وہ آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ اس وقت کا ایک فنامنا ہے, پوسٹ ٹروتھ پولیٹکس میں یہ چیزیں آئی ہیں. اور پوسٹ ٹروتھ از لائز اور مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو اب اس سے کیسے لوگ نپٹیں گے, وہ اگین وہی ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جانیں کہ پولیٹکس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا ہے اور کیسے ہے, اور کنٹرول کی پولیٹکس کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ساری کنٹرول کی چیزیں ہیں. جیسے زیدی صاحب نے کہا ہے کہ کنٹرول اور سپریشن کے کیا کیا میتھڈ ہے, تو اس کا ایک میتھڈ جو تازہ ترین ہے, لیٹسٹ ہے, وہ یہ ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یہ جو پوسٹ ٹروتھ اور یہ جو سچ کا سوال ہے, یہ ہر دور میں رہا ہے, موجود رہا ہے, لیکن اس کی شکلیں تھوڑی بدلتی رہی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ پہلے آپ نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہسٹوریکلی کسی کتاب میں اکاؤنٹ میں پڑھ لی, تو آپ کے پاس اس کو مزید اس میں سے سچ کشید کرنے کے ذرائع بڑے محدود تھے. اب وہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک نہیں, آپ ایک چیز سنتے ہیں, آپ فوراً گوگل کرتے ہیں, اس میں بھی آپ مختلف چیزوں میں آدھے گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی اس کے آگے پیچھے کیا ہے, سچ ہے کیا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں نے ایلن کیلن جانسن جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاشی تھے, انہوں نے اپنی یادداشتوں پہ ایک کتاب لکھی ہے مشن ود لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اس میں انہوں نے وہ جو پاکستان میں جو تقریب تھی کراچی میں, جب وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے 14 اگست کو, اور وہ بڑی تقریب تھی, تو اس میں جو رات کو جو ہے وہ اس میں ایک نقشہ کھینچتے ہیں جی کہ پوری جو انتظامیہ ہیں, برٹشرز اور نئی اور سیاستدان, اور وہ ساری ایک بہت بڑی محفل ہے.
تو اس میں جو ہے وہ میوزک بجایا جا رہا ہے, سارے اپنے من پسند مشروبات بھی لے کے بیٹھے ہیں, لیکن قائد اعظم کو کسی ڈسکشن سے, کسی لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے سگار جو ہے وہ پھونکے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کچھ سرسری سے جواب دیتے ہیں اور پھر سگار پھونکنے لگ پڑتے ہیں. کہتے ہیں میں ذرا گیا, انہیں مبارکباد دی کہ بڑے تاریخی لمحات ہیں, اور کہتے ہیں انہوں نے ہاں کر دی, کوئی جواب نہ دیا. کہتے ہیں پتہ نہیں بہت اداس ہیں, اور شاید ایک تاثر اب جو سامنے آتا تھا وہ شاید یہ آتا تھا کہ جو فسادات ہو رہے تھے اس وقت, اور جس طرح ٹوٹا کٹا پھٹا پاکستان ملا تھا, وہ اس سے خوش نہیں تھے, یا شاید وہ اس نتیجے سے خوش نہیں تھے جو اس وقت انہیں مل گیا تھا. مختلف طرح کے سوال آتے تھے. اب یہ جب آپ پڑھتے ہیں, اب اس کو کہیں کچھ اور آپ کو اکاؤنٹ نہیں ملتے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس وقت قائد اعظم کی یہ کیفیت کیوں تھی. قائد اعظم نے نہ کبھی کہیں انٹرویو دیا اس حوالے سے, نہ کچھ. بہت عرصے بعد میں نے ایک کتاب رتی جناح پڑھی ڈاکٹر سعد احمد خان کی. اچھا, اس میں انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ رتی جو تھی وہ جو بمبئی میں تھی, تو ان کا وہ جو گھر تھا اس میں رتی جو ہے وہ ویکنڈ پہ بہت پارٹیز سجایا کرتی تھیں, اور اس میں ان کا ایک پسندیدہ جو وہ تھا میوزک گروپ تھا, وہ اس کو بلایا کرتی تھیں اور وہ دھنیں بجایا کرتے تھے. اور وہی تو اس دن جب وہ تقریب کو انتظامات کیے جا رہے تھے تو قائد اعظم نے کہا کہ 14 اگست کو وہی گروپ ممبئی سے آئے گا, اور اس کے لیے چارٹر طیارہ بھیجا گیا اور وہ لایا گیا. تو وہ جب دھنیں بجا رہے تھے تو قائد اعظم بیسیکلی رتی کو مس کر رہے تھے کہ آج اس کامیابی بھی رتی بھی میرے ساتھ ہوتی تو کیا بات ہوتی. وہ ان یادوں میں کھو گئے تھے جو ان کی بمبئی والے گھر کی تھیں. تو یہ جو سچ کو کشید کرنے کے ذرائع پہلے نہیں تھے, آج آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. نہیں, آج آپ جو ہے وہ اس کو سچ کو اگر آپ چاہتے ہیں کشید کرنا تو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں اس سے. ٹھیک نہیں, پہلے بہت کم تھے, اور آپ کو سچ ڈھونڈنے کے لیے بڑا مشکل سے کہیں بعد میں آپ کو پڑھیں تو پتہ چلتا تھا یہ کیا ہے. تھینک یو مچ. جی عامر, میرا کوشچن یہ ہے, ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے میرا کہ یہ جو ابھی ہم اصل ہمارا مقصد تو خوشحالی, پاکستانی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, بنیادی مقصد تو ہمارا یہی ہے. لیکن یہ جو ہم اس وقت ہیروئزم اور ہیرو اور ولن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اپنا سارا جد و جہد کو, تو ہم کہیں بیچ میں کوئی تنقید سے نکل کے ہم تجویز کی طرف اگر آ جائیں, اور وہ ٹالرنس بینڈ میں آپ بتائیں جائیں کہ جہاں پہ درمیان میں وہ ٹالرنس بینڈ کیا ہے جہاں پہ ہم تنقید کی بجائے تجویز کہ ہم اس طرح سیمینار منعقد کریں. ایک بات. اور زیدی صاحب سے میرا کویشچن یہ ہے کہ جو 2-4 ڈکٹیٹرز آئے ہیں یہاں پہ, ان کے جو فرسٹ جنریشن ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی عزیز بھی ہیں, وہ وزیر بھی بنے بعد میں, اور سیاست میں حصہ بھی لیا. تو کیا یہ ڈیموکریسی کی ہی طاقت ہے کہ وہ بعد میں یہ نتیجہ آیا؟ اور ڈاکٹر صاحب وہ ٹالرنس بینڈ. تھینک یو. جی آپ پہلے کر لیں. جی یہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, ویسے یہ ٹالرنس میں بزرگ زیادہ اچھا جواب دیں گے, لیکن میرا ایک خیال ہے جو تجویز والی بات ہے, تجویز دے سکتا ہوں, شاید یہ اچھی لگے یا بری لگے. آپ کے ہاں ہر محلے پہ مسجد ہے, آپ اسے کمیونٹی سینٹر میں بدل دینا, وہاں مکالمہ کریں. وہاں پہ مولوی صرف بولتا ہے, سننا نہیں چاہتا. آپ کی ہمت ہے اسے سوال کرنے کی؟ مار دیا جائیں گے. آپ پہ ایسا الزام لگے گا جس کو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. برداشت کی یہاں کھڑے ہیں ہم, تو وہیں سے کرنا ہے سلسلہ کہ یہی بات جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مباحثے میں, بات چیت میں ہو, یہ ایسا سا پروان چڑھے گی. یہ جیسے آج بات کی ہے, سنیں گے کوئی اور, 4 اور آئیں گے, یہ سرفروں نے ایسا ایسا ہی دنیا آباد کی ہے. تو یہ سلسلہ اپنے وقت بھی لیتا ہے. اب کس کی کتنی ہمت ہے اور کس معاشرے کے اندر کتنی غیرت ہے جو اس معاشرے میں اب نہیں رہی ہے. تو غیرت کی بات ہے جس میں جاگ گئے جس قوم میں, جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سر اب تو خود ہی ہم نے پیسہ رکھ لی ہوئی ہے. ماں باپ بھی یہی سکھاتے ہیں کہ پڑھائی کر لو, ڈگری ملے گی, نوکری ملنی ہے. پڑھائی نوکری کے لیے کرنی ہے. سر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں آپ کے. میں نے کہا اب طالب علم نہیں رہا کوئی. طالب علم کہاں ملتا ہے؟ تو ڈگری لینے آئے ہوتے ہیں سارے.
تو ہم نے وہ یونیورسٹی کے اندر یہ کلچر دینا. اس نوجوان نے بڑی اچھی بات کی کہ کشمیر پہ تو وہ تقریر ہوتی ہے اور وہ بھی اس دن کی مناسبت سے, اور وہ بھی رٹی پٹی تقریریں, شکر ابھی ہوتی ہے, ورنہ اب تو یہ موضوع بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے حوالے میں. ابھی جیسے ہم اخبارات کی بات کرتے ہیں تو اخبارات اتنے دکھی ہیں یا میڈیا والے اتنے دکھی ہیں تو پہلا صفحہ سارا غزہ پہ چھاپ دیں. ہاں اشتہار تو دے دیا انہوں نے فارم منسٹر کا. تو یہ غیرت کی بات ہے. جن قوموں میں غیرت ہوتی ہے پھر ان میں برداشت بھی ہوتی ہے, اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ہمیں ان کی غیرت جگانی اور بڑا مشکل کام ہے. یہ وہ مشکل کام ہے جو ہم ان سے سیکھیں کہ کیسے اس قوم کو غیرت مند بنائیں. آپ نے پولیٹیشنز جو اتھارٹیرین ڈکٹیٹرز, دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا پرٹیکولر ایشوز سے ریلیٹڈ بات, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں ایک کلیکٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں رہا. میرا یہ نقطہ نظر ہے, آپ شاید اس سے اختلاف کریں. پروسیس نہیں رہا. ہمیشہ پروسیس کچھ عرصے کے لیے آتا ہے, ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل جو ایوولوشن ہونا چاہیے تھا پرنسپلز اور ڈیموکریٹک بنیادوں پہ, وہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. اور اتھارٹیرین رولز ایک کے ہوتے ہوئے ہی اندر سے ہی ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہوئی. پہلا جو ایک ریزسٹنس تھی وہ ایسٹ پاکستان میں جگتو فرنٹ جب بنا, اور جب ایک فیک نیوز, جس کی ابھی یہاں پہ بات ہوئی, فیک نیوز کے حوالے سے قائد اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ اردو جو ہے وہ رابطے کی زبان ہوگی, اور اردو لینگویج کو جو ہے وہ بنگالی بھی پسند کرتے ہیں. قائد اعظم صاحب نے اس فیک نیوز کو اتھارٹی سمجھتے ہوئے جب وہ ڈھاکہ گئے تو ڈھاکہ میں ان سے جب کوشچن کیا گیا کہ لینگویج کے کوشچن کے اوپر, تو قائد اعظم نے انگریزی میں کہا کہ پاکستان کی لینگویج قومی زبان اردو ہوگی اور اردو ہی رہے گی. آپ دیکھیے کہ اس فیک نیوز کو جو فیڈ کیا گیا اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آیا, اور سینکڑوں طالب علم جو ہے وہ مارے گئے, اور مینار شہید مینار بنا, اور اس شہید مینار پہ ہر سال جو ہے وہ لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے اور آزادی کا مطالبہ کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے قائد اعظم کو موقع نہیں ملا, پروسیس نہیں رہا. لیاقت علی خان کانسپریسیز میں رہے, اپنا حلقہ انتخاب بنانے کے چکر میں رہے, اور اس کے بعد جو ہے نا 51 میں ہی جب ایوب خان کمانڈر ان چیف بنتے ہیں تو سازشوں کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پولیٹکس جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. ہر پولیٹیشین جو ہے وہ ٹوڈی بن جاتا ہے, اور کچھ پالیٹیشنز تھے جو ایسٹ پاکستان میں تھے. ویسٹ پاکستان واحد ایک ایسا خطہ تھا جہاں پہ پولیٹیکل پروسیس نہیں تھا, جہاں پہ مسلم لیگ نہیں تھی. 1946 تک پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی, NWFP میں کانگریس تھی, سندھ کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ تھی لیکن
इतनी पावरफुल नहीं थी, कोलेशन के साथ थी. इसी तरह बलूचिस्तान में कबायली सिस्टम था, पॉलिटिक्स नहीं थी. तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस ना होना था, इसने पॉलिटिशियंस जो है वो पैदा ही नहीं किए. जब प्रोसेस नहीं होगा तो पॉलिटिशियन भी नहीं होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रिंसिपल की बुनियाद पे स्ट्रेंथन नहीं होगी. तो ये प्रोसेस जो है इस मुल्क में नहीं रहा, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो कमज़ोर रही है और अभी तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है. मेरा ख्याल है क्या बता जी. कोई और सवाल? सबसे पहले तो मैं मज़हर आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कभी कभी हमें ये पुरमग़ज़ गुफ्तगू सुनने का मौका फ़राहम करते हैं. मेरा ताल्लुक़ बज़ाहिर सहाफ़त से तो नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती रही है कि नासिर ज़ैदी और मज़हर आरिफ साहब जैसे सहाफ़ियों से मेरी शनासाई रही. कैप्शंस के बारे में मैं 2 सजेशन दूंगा. अगर ये खाली ये करते कि रोल ऑफ जर्नलिज़म थ्रू डिकेड्स इन पाकिस्तान, तो वो कवर करता है डेमोक्रेसी के वाला. अगर ये पसंद नहीं तो ये कर देते जनरलिज़म फॉर डेमोक्रेसी थ्रू डिकेड्स इन पाकिस्तान. अच्छा. दूसरी ये था, अगर आप इत्तेफाक, क्योंकि अभी नहीं चेंज करने, अब तो ठीक है. अब जहाँ तक आज गुफ्तगू हुई है उसमें आजकल ये भी बड़ा अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत शोर शराबा है. हर कोई खुद सहाबी की बात करता है, सियासतदान, हर कोई जनरल, जज वगैरह सारे. लेकिन सहाफ़ियों ने कभी नहीं कहा कि हम भी खुद अपना एहतसाब करें. मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी सहाफ़ी में. और फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया को डोमिनेट कर गया है. मैं एक आम नाज़िर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हम टीवी पे देखते हैं या जो लोगों के सुनते हैं. अगर उसको आप एनालाइज़ करें, कभी सर्वे करें कि लोगों के क्या नज़रियात हैं, ये जो हमारे एंकर बैठे हैं या जो हमारे एंकर लोगों के बोल, खाली ये नहीं कि उन्होंने बात करनी है, सवाल ये है कि उनके बात करने का अंदाज़ क्या है, उनका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, वो किससे बात कर रहे हैं. कई दफ़ा तो ऐसा फ़ील होता है कि ये तो कोई बहुत ही अनपढ़ किस्म, माज़रत के साथ, कि ये तो बहुत ही अनपढ़, इस तरह तो अनपढ़ भी नहीं बात करता जिस तरह ये हमारे एंकर कर रहे हैं. और आप वाली बात ये बहुत पहले भी हो चुकी कि मेटेरियलिज़म हमारे सिर्फ सहाफ़त में नहीं, पूरे माशरे में इतना फैल चुका है. हर एक का मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है. हर कोई यही चाहता है कि दिनों में रातों रात वो अमीर बन जाए. और ये कुछ हमारे एंकर्स के बारे में कुछ ज़्यादा कहा जाता है, और है भी सच. बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की. तो जब तक हमारी ये ट्रेनिंग नहीं होगी एंकर की, ख़ास तौर पे ये ज़ैबिस्ट के बैठे हैं, इनके ज़्यादा इन पे बोझ आता है कि हमारे जो अब नौजवान आ रहे हैं उनको बजाय मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाने के, ये किताबें पढ़ाने पे जोर दें. ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि बहैसियत कौम हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया. हम सिर्फ अब आंटी गूगल पे डिपेंड करते हैं. जो बात होती है ठक 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 ठक, गूगल निकाला, अजी इसका तो ये मतलब है, या गूगल निकाला इसका तो ये रेफरेंस है. लेकिन हम किताब के रेफरेंस नहीं देते. और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सफ़ा नहीं उल्टेंगे, आपकी मेमोरी वीक होती जाएगी. और जब हमारी मेमोरी वीक होगी, हम तारीख़ को भी भूलते जाएंगे. और एक और बात रहेगी, शायद अगर बुरा ना मनाए तो मैं डेमोक्रेसी के हवाले से ये कहूँगा, एक बड़ा मशहूर फ़िक्र है कि रज़िया गुंडों में घिर गई. डेमोक्रेसी बेचारी हमारी ये इदारों में घिर गई है. सब आते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर तकरीर करना शुरू कर देते हैं. उसमें बहुत सारे इदारे बशमूल सहाफ़ी, जजेस, हर कोई, और हर कोई डेमोक्रेसी बेचारे की, कोई उसकी जुल्फ़ें ठीक कर रहा है, कोई उसके चेहरे के ऊपर वो कर रहा है. लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर आप सहाफ़त में चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो वो बजाय ऐसा सच नहीं होगी जब तक आपके ये पढ़ाने वाले इदारे मजबूत नहीं होंगे. यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा. आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा. और फिर जिस टॉपिक पे वो बोल रहे, अब कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, देखा हमने, अच्छे अच्छे बड़े एंकर वो जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं उनको उस पर शऊर ही नहीं है. और एक और बात ये है कि आपने ये भी देखा कि आजकल जो एंकर हैं वो बजाय अपने, अब एंकर या सहाफ़ी, उसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफेंड करें.
آپ کو اپنا نقطۂ نظر نہیں دینا، آپ نے انالیسس کرنے ہیں، آپ نے بتانا ہے قوم کو کہ جی یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے، یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اب فیصلہ آپ کیا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اینکر ہیں سب آپ جانتے ہیں، کیا وہ جیو کے ہوں یا ARY کے ہوں یا مختلف ہیں، وہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں، وہ بطور صحافی نہیں بول رہے ہوتے، وہ ایک اپنے پارٹی کے ممبر بول رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑا سا اور یہ سب جو ہے نا یہ انتظامی جو ادارے ہیں ان کے آپ کے، اور خاص طور پہ آپ کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کا بھی بڑا وہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اینکرز کو، اپنے صحافیوں کو کنٹرول کریں تھوڑا سا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ تھا اس میں بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ کرٹیسزم ہوا ہے اینکر صحافی کے اوپر، اور اس کو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ جوڑا، میڈیا مالکان کے ساتھ جوڑا، پابندیوں کے ساتھ جوڑا. تو بہت تفصیل سے اس کا انالیسز یہاں پر ہوا ہے. ٹائم چونکہ 8:30 ہو گئے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ زیادہ رن ہم نے کر لیا ہے، تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب مظہر عارف صاحب کا کہ جن کی وجہ سے آج ڈاکومنٹری کی وجہ سے یہ پروگرام چلا. مظہر عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا شاندار کام کیا اور مجھے ایجوکیٹ کیا اس مسئلے پہ. اور ناصر زیدی صاحب آپ کا آنا جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. جی ہاں. اور سیاد رضا صاحب یقیناً آپ کی گفتگو سے ہم سیکھتے ہیں. اور ڈاکٹر ذوالقرنین بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ دوستوں نے سنا اور اس میں حصہ بھی ڈالا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. یہ پیغام آپ کا کئی دفعہ پہنچایا اور اس پروگرام میں رکھے اس لیے. تھینک یو.